یہ السلام علیکم عازمین اکرام، آج ہم موجود ہیں مدینہ منورہ کے پاکستان ہاؤس میں ڈائریکٹر حج مدینہ منورہ جناب طارق رحمانی صاحب کے پاس۔ ان سے کچھ سوالات کریں گے ہم عازمین حج کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور حج سے قبل کتنے مزید عازمین حج یہاں پہ آئیں گے زیارت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ محترم، اب تک الحمدللہ پاکستان سے آج شام تک 10,000 حجاج کرام یہاں پہ پہنچ جائیں گے، اور حج سے پہلے ہمارا کوٹا 1,23,000 ہے، اس میں سے 52,000 حجاج کرام جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز حج سے پہلے مدینہ تشریف لے آئیں گے، اور باقی جو ہیں حجاج کرام وہ حج کے بعد تشریف لے کے آئیں گے، حج کرنے کے بعد۔ رحمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ مدینہ منورہ میں عازمین حج کا قیام کتنے دن کا ہوتا ہے اور ان کو مکہ روانگی کا شیڈول کیسے معلوم ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق 40 نمازوں کی بات ایک حدیث میں موجود ہے۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے حجاج کرام 40 نمازیں جو ہیں وہ مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، اور تقریباً یہ 8 دن کا قیام ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے شیڈول کی وجہ سے، فلائٹ شیڈول کی وجہ سے، سفر میں تھوڑی تاخیر کی وجہ سے کبھی کبھی 8 سے 9 دن ہو جاتا ہے۔ جو ہی 40 نمازیں پوری ہو جاتی ہیں تو حجاج کرام کو ہم مکہ معظمہ روانہ کر دیتے ہیں۔ اس کا شیڈول ہم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب حجاج کرام مدینہ تشریف لے کے آتے ہیں تو ان کی باقاعدہ کمپیوٹر میں انڈکشن ہو جاتی ہے، اور اسی کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت مکتب پاکستان جو ہے وہ ان کے پاسپورٹ وصول کر لیتا ہے۔ ان کے پاس شیڈول ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ کو اس نماز پہ حجاج کرام مدینہ میں تشریف لے کے آئے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق وہ ان کے ڈپارچر سے 2 دن پہلے ان کے ہوٹلز میں جو ہے وہ لسٹیں لگا دیتے ہیں کہ ان حجاج کرام کا اب 40 نمازیں فلاں ٹائم پہ پوری ہو جائیں گی، اور ان کو لینے کے لیے بسز ان کے ہوٹل کے باہر آ جائیں گی، اور اس کے مطابق پھر یہ مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ رحمان صاحب کائنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ عازمین حج کی رہنمائی اور سہولت کے لیے دفتر امور حجاج پاکستان مدینہ منورہ میں کتنے شعبے کام کر رہے ہیں، اور ان کے کام کے بارے میں بھی مختصر بتا دیں گے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ایک پورا سیٹ اپ جو ہے وہ ایک قائم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو حجاج کرام کے لیے میڈیکل کی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، اور پاکستان حج میڈیکل مشن جو ہے اس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ایمبولینسز، ان کا شعبہ یہاں پہ کام کرتا ہے۔ پھر جو حجاج کرام تشریف لے کے آ رہے ہوتے ہیں ان میں ان کا سامان کے مسائل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا ہمارا ایک شعبہ ہے، پھر ڈپارچر اور انڈکشن کا ایک شعبہ ہے، پھر معاونین موجود ہیں جو ہر بلڈنگ پہ موجود ہیں، جہاں سے وہ حجاج کرام کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ فوڈ کا ہمارا ایک کیٹرنگ کا شعبہ موجود ہے، جو حجاج کرام کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، اس کی چیکنگ کے لیے، اس کو کہ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے وہ پوری اپنی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ سارے شعبے مطلب ہے ایک سائڈ پہ کر دیں تو ہیلپ لائن جو ہے وہ ہر بلڈنگ پہ ہیلپ لائن کا نمبر موجود ہے، جہاں سے یہ حجاج کرام جو ہے ہمارے ساتھ کنٹینیوس رابطے میں رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آخری سوال میرا یہ ہے کہ عازمین حج کو سعودی عرب میں قیام کے دوران کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور آپ عازمین حج کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ حجاج کرام کی صحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ زمزم کا استعمال بے تحاشا کریں۔ جتنا زیادہ آپ زمزم کا پانی پئیں گے، ایک تو حدیث کریم کے مطابق شفا آپ کو ملتی رہے گی، اور پھر آپ کا یہاں کے گرم موسم میں جو ہے وہ سسٹم بھی، آپ کا باڈی کا بھی سسٹم جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ دوسرا
جو میرا مشورہ ہے کہ حجاج کرام کو سعودی قوانین کی پابندی میں رہنا چاہیے. سعودی لاز کی پابندی کرتے ہوئے یہ اگر باہر نہیں نکلیں گے اور ان جگہوں پہ نہیں جائیں گے. زیارات کرنے کے لیے عام طور پہ حجاج کرام لمبے سفر کرتے ہیں, بدر کی طرف چلے جاتے ہیں, خیبر کی طرف چلے جاتے ہیں, اور کچھ احباب تو اس سے بھی دور چلے جاتے ہیں. تو ان سب کے لیے میرا مشورہ یہ ہے, چونکہ حج میں خاص طور پہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ مکہ اور مدینہ منورہ کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے, تو ان اگر قوانین کی پاسداری کریں گے تو ان کا قیام بھی ان کے لیے سہولت کا باعث ہوگا, اور ہم جو انتظامیہ میں لوگ ہیں ہمارے لیے بھی سہولیات جو ہیں وہ رہیں گی. اللہ تعالیٰ حجاج کرام کی تمام عبادات کو قبول کرے, اور ان کا آنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے, ہمارے لیے, ان کے اپنے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہو. جزاکم اللہ.